بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اشرف جو بنایا ہے وہ انسان ہی کو بنایا ہے۔ اس کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انسانوں میں سے منتخب کیا اور ہم سب کو ایمان والا بنایا، ورنہ انسان تو غیر ایمان والے بھی ہیں، لیکن عزیز دوستو غیر ایمان والوں سے کوئی وعدہ نہیں بلکہ سخت وعیدیں ہیں، اور ایمان والوں سے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ ایک تیسرا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر یہ فرمایا کہ اس نے ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی جو سعادت ہے اس کو ان انبیاء علیہ السلام سے معلوم کرو جنہوں نے اس امت میں شامل ہونے کی دعائیں مانگی ہیں۔ عزیز دوستو، اس امت میں شامل ہونا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور ایمان کی دولت کا ہونا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہم انسانوں کے لیے سب سے بڑی دولت قرار دیا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی کی زندگی میں ایمان ہے اور اس کی زندگی میں مال اور دولت نہیں ہے، اس کی زندگی میں ایمان ہے اور اس کی زندگی کے اندر حکومت نہیں ہے، اگر اس انسان کی زندگی کے اندر ایمان ہے اور اس کی زندگی کے اندر فقیری گھسی ہوئی ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر ایمان ہے اور مفلسی نے اس کے گھر پر ڈیرا ڈال رکھا ہے، کسی کے پاس ایمان کی دولت ہے اور اس کے پاس گھر بار کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس کے پاس دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کے ساتھ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ایمان نہ ہو اور اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس ایمان نہ ہو اور اس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس ایمان نہ ہو اور اس کے پاس دنیا کی عزت ہو، جس کے پاس ایمان نہ ہو، دنیا کی ہر چیز عیش و آرام کی اس کے پاس موجود ہو اور ایمان نہ ہو، اس کے پاس دنیا کی تمام تر چیزیں، حکومت اور بادشاہت بھی اگرچہ موجود ہوں، لیکن اس کی زندگی میں ایمان نہ ہو، تو عزیز دوستو اس کے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہے۔
اس لیے عزیز دوستو ایمان سب سے بڑی چیز ہے، ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ ایمان ہی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی کے اندر ایمان ہے تو وہ کامیاب اور بامراد ہے، اور اگر کسی کی زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ناکام اور بے مراد ہے۔ اس لیے عزیز دوستو ایمان کو بچانے کے لیے ایمان کی محنت کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، اور ایمان کو بچایا اس وقت جا سکتا ہے جب ہم اس ایمان پر اپنی مکمل محنت کرتے رہیں، اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہیں کہ ہماری نمازیں قضا ہوئیں تو کیوں ہوئیں، اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے روزے چھوٹے تو کیوں چھوٹے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم سے بڑوں کی جو بے عزتی ہوئی وہ کس لیے ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور ہے۔ اس لیے عزیز دوستو ایمان کو مضبوط بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ ہر چیز کی طرح سے پرانا ہو جاتا ہے، اور اس کو نیا کرنے کی ترکیب صرف یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان پر محنت کریں۔ آج جب ہماری نمازیں ترک ہوتی ہیں، جب ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، جب ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں تو اس پر ہم کو بالکل احساس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر سے نکل چکا ہے، کیونکہ جب کوئی چیز اپنے پاس ہوتی ہے تو اس کے جانے کا احساس بھی ہوتا ہے، اور جب وہ کوئی چیز اپنے پاس ہوتی ہی نہیں تو پھر جائے گا بھی کیا، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے عزیز دوستو جب ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں تو ہم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہم سے جاتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کی ایک وقت کی نماز ضائع ہو گئی، جس کی ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی، اس کا بالکل ٹھیک اتنا ہی نقصان ہوا جیسا کہ دنیا کے اندر اس کے مال دولت اسباب گھر مکان چھن جانے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، صرف ایک وقت کی نماز کے قضا ہونے پر، ایک وقت کی نماز کے ضائع ہونے پر۔ عزیز دوستو سب سے پہلے اسلام کے اندر جو فرض ہوئی ہے وہ نماز ہوئی ہے، اور اس لیے قیامت کے روز بھی سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے نمازوں کی ہم پابندی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنے فرائض ہیں، جتنی چیزیں اسلام کے اندر فرض کی ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، وہ سب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور اس کی فرضیت کو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ چیز فرض ہو گئی ہے، روزہ فرض ہو گیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، حج فرض ہو گیا ہے۔ لیکن جب نماز کے فرض ہونے کا وقت تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکے کے اندر تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میری چھت کھول دی گئی، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، مجھ کو بیدار کیا، اٹھایا، اور وہ غالباً ایک حدیث میں پڑھا ہے، یعنی ایک حدیث میں آیا کہ 3 فرشتے تھے، اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر ایک فرشتہ ان میں سے ایک سونے کی تشت لایا اور میرے سینے کو چاک کیا، اور لے کر نہر سے لے کر کے اور ٹونڈی تک میرے سینے کو چاک کر دیا، اور وہ سونے کی جو تشت تھی اس کے اندر ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، وہ میرے سینے کے اندر رکھ دیا، اور پھر مجھ کو لے کر چلے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلے آسمان کے قریب پہنچے تو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر سے آواز آئی کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں ہوں جبرائیل۔ تو اوپر سے سوال ہوا، یعنی کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی اور ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے یعنی دروغہ نے سوال کیا کہ کیا ان کو بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ ہاں ان کو بلانے کے لیے مجھ کو بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور مبارکباد دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دائیں طرف بھی کچھ لوگ موجود ہیں، اور بائیں طرف بھی کچھ لوگ موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ داہنی طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں،
اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ انہوں نے دیکھتے ہی مجھ کو جو ہے مرحبا کہا اور مجھ کو مبارکباد دی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے جو دائیں اور بائیں تم لوگ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہو، یہ لوگوں کے جھنڈ دیکھتے ہو، یہ لوگوں کی بڑی بڑی جماعتیں دیکھتے ہو، یہ ان کی اولاد ہیں۔ اور داہنی طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب جنتی ہیں، اس لیے ان کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ اور یہ جو جب یہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو کیونکہ بائیں طرف جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، اس لیے وہ ان کو دیکھ کر غم اور فکر سے روتے ہیں، اور آپ کے آنسو جو ہے بہنے لگتے ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی کتنی بڑی فکر ہے، اپنی اولاد کی کتنی بڑی فکر ہے کہ میری اولاد میں سے کتنی بڑی تعداد جہنم میں جانے والی ہوگی۔ عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں اور سب کے سب جنت میں جانے والے بن جائیں، تاکہ ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہم سے خوش ہو جائیں۔ لیکن عزیز دوستو، آج ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ خیر، آگے بڑھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دوسرے آسمان پر بھی یہی سوال اور جواب ہوئے کہ آپ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا آپ کو؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ ہاں، مجھ کو بھیجا گیا تھا ان کو بلانے کے لیے۔ چنانچہ دروازہ کھلا اور وہاں غالباً حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ دوسرا آسمان تھا۔ پھر تیسرے آسمان پر بھی یہی بات رہی، اور چوتھے پر بھی یہی رہی، اور پانچویں اور چھٹے آسمان پر بھی ایسا ہی رہا۔ عزیز دوستو، ان میں ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ کو آسمان ذہن میں نہیں کون سے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ البتہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس کے اندر تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ البتہ اس میں یہ تو ذکر ہے کہ باقی اور پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کس پیغمبر سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھٹے آسمان پر پہنچے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھتے ہی استقبال کیا اور آپ کو مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرے نزدیک کر دیا گیا سدرۃ المنتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سدرۃ المنتہا کو کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپسی میں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کی امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ بتایا کہ 50 وقت کی نماز۔ عزیز دوستو، یہ بات واضح رہے کہ نماز تو اس امت کے لیے شروع ہی سے 5 وقت کی تھی، کیونکہ ایک صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا، تورات کے، کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے۔ استغفر اللہ بھائی، اس بات کو جو ہے دل پر مت لینا، کیونکہ تورات میں نہیں بلکہ انہوں نے پڑھا کسی کتاب کے اندر
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے آپ نے ایک سفید رنگ کا جانور دیکھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. تو غالباً ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انجیل میں پڑھا ہو، لیکن میرے اب تک بھی ذہن میں تورات ہی ہے. تو عزیز دوستو، آپ نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا جانور ہے جو دریا کے کنارے ایک کیچڑ میں لیٹتا ہے اور پورا گارے میں لت پت ہو کر کے وہاں سے نکلتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک بال بھی اس کا نظر نہیں آتا کیچڑ کی وجہ سے. اور وہ دریا کے اندر نہاتا ہے اور نہانے کے بعد ایسا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے کہ بالکل سفید اور اجلا ہو جاتا کہ اس کے بدن پر کوئی گرد و غبار باقی نہیں رہتا. وہ دریا سے نکلا اور دریا سے نکل کر پھر اس کیچڑ کے اندر لیٹا اور پہلے کی طرح گارے میں لت پت ہو گیا. پھر وہاں سے نکلا اور وہاں سے نکل کر کے دریا میں نہایا. یہ عمل اس جانور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 5 مرتبہ کر کے دکھایا، کیونکہ ہم پہ نماز 5 وقت کی فرض ہے. 5 بار جب یہ عمل کر کے دکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں رہے. جب آپ کے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، یہ جو جانور ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ اس لیے دکھایا ہے تاکہ امت محمدی کے نمازی کی مثال تمہاری سمجھ میں آ سکے. یہ جو کیچڑ ہے یہ اس امت کے گناہ ہیں اور یہ جو دریا ہے یہ اس کی نماز ہے. ادھر وہ کیچڑ میں یعنی گناہوں میں ایسے لت پت ہو جائیں گے کہ ان کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوب جائے گا، لیکن جب وہ نماز پڑھیں گے تو وہ ایسے پاک اور صاف اور شفاف ہو جائیں گے جیسا کہ تم اس جانور کو دیکھتے ہو. تو پتہ یہ چلا عزیز دوستو کہ نماز تو اس امت کے لیے 5 ہی فرض تھی اور آج بھی 5 ہی ہیں، لیکن پہلی بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز بتلائی اور آپ خوشی خوشی لے کر چل دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ تو فرمایا کہ 50 وقت کی نماز ملی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے آخری رسول، میری امت پہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اس لیے آپ واپس جائیے اور ان میں سے کمی کروائیے. عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور میں پھر تشریف لے گئے واپس، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں سے 10 نمازیں کم کر دیں، یعنی 40 باقی رہ گئیں دوسری بار میں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا کہ میری امت پہ تو 2 وقت کی نہیں پڑھی گئی، تمہاری امت 40 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ چنانچہ آپ دوبارہ واپس جائیے اور ان میں کمی کروائیے. چنانچہ آپ پھر تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد میں 30 رہ گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کتنی رہ گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو 30 رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا کہ آپ واپس جائیے، 30 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی کیونکہ میری امت سے 2 وقت کی نہ پڑھی گئی. چنانچہ آپ پھر تشریف لے گئے تو 20 وقت کی رہ گئی، یہاں تک کہ 10 وقت کی رہ گئی. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تو پھر 10 میں سے آدھی کر دی گئی، یعنی 5 وقت کی رہ گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ آپ کی امت سے نہیں پڑھی جائے گی، اس میں سے کمی کروا دیجئے. تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھ کو اللہ کی حضور میں جاتے وقت شرم آتی ہے. تو عزیز دوستو، ایک آواز آئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو
اپنے وقت پر پڑھ کر آئے گا اور خشوع کے ساتھ ادا کر کے آئے گا، میں اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرماؤں گا، کیونکہ میں ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتا ہوں، اس لیے ایک نماز کے بدلے 10 نمازیں ہوں گی اور 5 نمازوں کے بدلے میں 50 نمازیں ہوں گی۔ یہ حدیث کا مختصر ٹکڑا آپ کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے بخاری شریف کے اندر بھی مل جائے گا، اور یہی حدیث آپ کو مسلم شریف کے اندر بھی مل جائے گی، اور یہ حدیث آپ کو جہاں سے میں نے یہ لی ہے آج حدیث، وہ میں نے لی ہے سنن نسائی شریف سے۔ آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، غالباً 451 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔